أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 تا 108۔ ماقبل آیات سے بنی اسرائیل کی تاریخی حیثیت کا بیان چل رہا ہے، اور جو بھی انہوں نے مسائل کھڑے کیے، شرارتیں کیں، شریعت کے خلاف محاذ قائم کیے، اسلام پر، مسلمانوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے، بے جا معاندانہ اعتراض، یعنی جن کا مقصد طلب ہدایت نہیں تھی بلکہ اعتراض برائے اعتراض، تو انہی تفصیلات کے ضمن میں آج کے درس میں ان کی کچھ مزید شرارتوں کا بیان ہے۔ اس میں جو آیت نمبر 104 ہے، اس میں یہود کا وہ رویہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے روا رکھا ہوا تھا، اس کا بیان ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جیسے مسلمان شریک ہوتے، مشرکین بھی آ جایا کرتے، یہود بھی آ کے بیٹھا کرتے، تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے، تو کہا کرتے تھے راعینا راعینا۔ اب راعینا عربی زبان میں اس کا معنی بنے گا ہماری رعایت فرمائیے، یعنی ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، جبکہ راعینا عبرانی زبان میں اگر دیکھا جائے تو عبرانی میں احمق اور بے وقوف کو راعی کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد۔ اور پھر کبھی عین کو مزید دبا لیا کرتے، راعینا، جس کا معنی عربی میں بنتا ہمارا چرواہا، ہماری بکریاں چرانے والا۔ تو ان کے اس لفظ کے کہنے میں یہ ذہن اور سوچ کار فرما ہوتا تھا۔ عام مسلمان چونکہ اتنا زیادہ واقف نہیں تھے ان کے کارستانیوں سے، اور مسلمان سمجھتے تھے کہ یہود چونکہ کتاب کو ماننے والے ہیں، اہل کتاب ہیں، تو شاید یہ بھی کوئی ادب کا جملہ ہے، لہٰذا انہوں نے بھی نا رائنا کہنا شروع کر دیا۔ تو جب یہود اپنی جگہ بیٹھتے تو ہنستے تھے کہ دیکھو، پہلے تو ہم چھپ چھپا کے محمد کو برا بلا کہتے تھے، اب ایک ایسی تدبیر ہمارے ہاتھ لگ گئی کہ اب ہم ان کے سامنے جا کے انہیں برا بلا کہیں گے، اور ہم ہی نہیں، ان کے ماننے والے بھی ان کو برا بلا کہنے لگ جائیں گے، کیونکہ اب مسلمان تو رائنا کا معنی وہی لیتے تھے، ہماری رعایت کیجیے، لیکن وہ جو کہا کرتے تھے اس کے پیچھے ان کی ذہنیت کچھ اور ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اسپیشل خطاب فرمایا۔ آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا 104 سورہ بقرہ، یہ پہلی آیت ہے کہ جس میں اللہ نے براہ راست اہل ایمان سے خطاب فرمایا۔ پورے قرآن میں تقریباً 88 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اہل ایمان کو خطاب فرمایا۔ ان میں سے یہ پہلا مقام ہے۔ اس سے پہلے یا ایھا الناس، یا بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا۔ پھر کتب سابقہ میں اگر دیکھا جائے تو خطاب صرف انبیاء سے ہوتا تھا، ان کی امتوں سے خطاب نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر انبیاء کی وساطت سے امت کو پیغام دیا جاتا تھا۔ امت محمدیہ اور ہماری یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے ہم سے بھی براہ راست کلام فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، جب تم قرآن پڑھو اور وہاں پر جب لفظ یا ایھا الذین آمنوا آئے تو ہمتاً گوش ہو جایا کرو، پورے دل دماغ کے ساتھ متوجہ ہوا کرو کہ اللہ تم سے براہ راست بات کرنے لگا ہے۔ تو جو اللہ بات کرے تو بندے کو کتنا متوجہ رہنا چاہیے۔ تو بہرکیف اس آیت مبارکہ میں پھر اللہ نے براہ راست اہل ایمان سے خطاب فرما کر ان کو اس بات سے روکا کہ ایمان والو، تم رائنا مت کہو، بلکہ اس کی جگہ انظرنا کہہ لیا کرو۔ لفظ رائنا، لفظ انظرنا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔
تو بجائے رائنا کہنے کے کہ جس میں یہود کو ایک شرارت کا موقع مل رہا ہے وہ لفظ چھوڑ دو، اور انظرنا کہو کہ انظرنا میں یہ مفہوم ادا نہیں ہوتا جو یہود چاہتے ہیں۔ تو آیت نمبر 104 میں یہود کا وہ معاملہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اس سے منع کیا گیا اہل ایمان کو، اور گویا کہ یہود کی بھی وہ آپ سمجھ لیں کہ راز فاش ہو گیا، جو خباثت ان کے دلوں میں تھی اللہ نے سامنے لائی کہ دیکھو تمہارے دلوں میں کیا ہے، مسلمان تو بیچارے نہیں جانتے، اللہ تو جانتا ہے نا، تو لہٰذا اللہ نے اہل ایمان کو منع کر دیا۔ اس آیت مبارکہ سے ایک اصول سمجھ میں آیا کہ وہ کام جو اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہو، لیکن اگر وہ کسی ناجائز کام کا ذریعہ بن رہا ہو تو وہ جائز کام چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ وہ جائز کام، اب رائنا کہنا کوئی حرج نہیں ہے، اس میں عربی کا ایک کلام ہے، ہماری رعایت فرمائیے، اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہ ایسا امر جائز ہے کہ جس کی وجہ سے ایک ناجائز معاملے کا اور ایک صورت کا ارتکاب ہو رہا تھا، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جائز کام سے بھی ہمیں کیا کر دیا، منع کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں بھی ایک حدیث ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو بنائے ابراہیمی پر دوبارہ تعمیر کروں۔ اصل میں بیت اللہ کی جو تعمیر اس وقت ہے یہ آدھی تعمیر ہے۔ آپ نے بیت اللہ کے ساتھ وہ گول چاند کی طرح کی ایک دیوار دیکھی ہوگی، ایسے گول، جس کو حتیم کہا جاتا ہے، اصل میں وہ بھی بیت اللہ کے اندر کی جگہ ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی اس میں حتیم بھی بیت اللہ کے اندر تھا، یہی وجہ ہے کہ طواف کے دوران اس حتیم کے باہر سے چکر لگانا ضروری ہے۔ اگر کوئی طواف کے دوران حتیم کے اندر سے گزر گیا تو اس کا طواف نہیں ہوگا، کیونکہ بیت اللہ کا چکر لگانا ہے، اور حتیم چونکہ بیت اللہ کا حصہ ہے لہذا اس کے اندر سے گزرنے والے کا طواف معتبر نہیں ہوگا۔ تو وہ بنائے ابراہیمی وہ تھی۔ بعد میں جب قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا تو انہوں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ حلال رزق اور مال سے ہم اس کی تعمیر کریں گے، تو وہ اتنا ہی تھا کہ جتنی آج بیت اللہ کی عمارت ہے، اتنا ہی تھا ان کے پاس روپیہ حلال اور جائز، لہذا وہ اتنی تعمیر انہوں نے کر دی، اور باقی کے گرد ایک دیوار لگا کر نشانی چھوڑ دی کہ اتنے مزید پیسے نہیں تھے ہمارے پاس کہ ہم اس کو بھی تعمیر کر لیتے۔ یہ تو ان کا معاملہ۔ اللہ کی حکمت اس میں کیا تھی؟ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ ظاہر بیت اللہ کے اندر نماز کا موقع یہ صرف بادشاہوں کو ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ صدور وزراء جاتے ہیں، ان کے لیے بیت اللہ کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ میں اور آپ، ہم غریب غربا، ہمیں تو کوئی اس کی طرف ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کی ذات بڑی حکیم اور کریم ذات ہے، اس نے میرے اور آپ کے لیے انتظام کر دیا کہ اپنے گھر کی تعمیر کو مختصر کر کے حتیم کو باہر کر دیا کہ اگر میں اور آپ بھی بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو حتیم کے اندر پڑھ لو، تم یوں ہی سمجھو تم نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے اس کے اندر۔ تو کوئی امر، کوئی کام جو جائز ہو لیکن کسی ناجائز کام کا ذریعہ بن رہا ہو تو وہ جائز کام چھوڑنا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا اصول ہے، اس پر ہمارے معاشرے کے اندر بھی کتنے مسائل ایسے، کتنی رسوم، کتنے رواج چل رہے ہیں، شاید اپنی ذات کے اعتبار سے وہ جائز ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن خوانی، اب برکت کے لیے اگر ہم قرآن خوانی گھر میں کراتے ہیں تو یہ جائز ہے، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ برکت کے لیے کہ ہم چلیں طلباء کو بلواتے ہیں، آ کر گھر میں قرآن خوانی کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن برکت کی چیز ہے، گھر میں پڑھا جائے گا برکت ہوگی، لیکن اگر اس کی وجہ سے کسی کو موقع ملے وہ اپنی رسوم کے اندر بھی قرآن خوانی کو کرنا شروع کر دے تو پھر اس سے بھی روکا جائے گا، کیونکہ اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ کام جائز ہے لیکن یہ ایک ناجائز کام کا ذریعہ بن رہا ہے، لہٰذا اس گھر کی قرآن خوانی کو موقوف کر دو، چھوڑ دو۔ کیوں؟ اصل کیا ہے کہ ہم محرمات سے خود کو بچائیں، وہ چیزیں، وہ امور جو جائز ہیں۔ جائز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی ناجائز کام کیا تو گناہ ضروری ہے، تو اس لیے بجائے جائز کام کرنے کے ناجائز سے بچنا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یعنی ایک اصول ہے فقہ کا کہ آپ کے سامنے ایک حکم، ایک چیز کے بارے میں دو حکم آ جاتے ہیں، بعض دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز حلال ہے، جبکہ بعض دوسرے دلائل سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چیز حرام ہے۔
اگر کسی بھی چیز کے حرام اور حلال ہونے میں اختلاف ہو جائے تو پھر جانب حرمت کو ترجیح دے کر وہ چیز چھوڑ دو۔ اگرچہ حلال کا بھی گنجائش ہے لیکن حرام کا بھی تو اندیشہ ہے نا، تو حلال کے استعمال کرنے سے بہتر ہے خود کو بندہ حرام سے بچا لے۔ ایک ہوتا ہے نا فائدہ حاصل کرنا، اور ایک ہوتا ہے خود سے نقصان کو دور کرنا، تو فائدہ حاصل کرنے کی بنسبت نقصان کو دور کرنا اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یعنی مجھے ایک چیز کا فائدہ ملے یا نہ ملے، کم از کم میرا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اپنے عرف میں کہتے ہیں نا کہ مجھے فلاں چیز کا فائدہ ملے یا نہ ملے، نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی بات ہے کہ ایک چیز اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے معاشرے میں کسی ناجائز کام کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ جائز کام کرنا بھی کیا ہو جائے گا؟ ناجائز ہو جائے گا۔ آیت نمبر 105 ما یود الذین کفروا، اس آیت میں یہود کا رویہ اہل ایمان کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ یہود مسلمانوں سے کہا کرتے تھے ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے بارے میں بھلا سوچتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں جو احکامات ملیں وہ اچھے ہوں، وہ بہتر ہوں، ہماری شریعت سے بہترین احکامات ہوں، لیکن کیا کریں، تمہاری شریعت ہماری شریعت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے لکھا اس کے شان نزول میں کہ جب احد کے اندر جنگ احد میں مسلمانوں پر تھوڑے سے حالات آ گئے، وقتی شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو حضرت حذیفہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما ان کو یہود ملے اور آ کر کہا کہ دیکھو نا تم احد میں ہار گئے، شکست کھا گئے، اگر تم حق پر ہوتے تم شکست نہ کھاتے، لہذا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہمارے دین میں آ جاؤ، کیا خیال ہے؟ حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا اچھا ایک بات بتاؤ، عہد شکنی، وعدہ توڑنا کیسا ہے؟ یہودیوں نے کہا بہت برا، انتہائی ناجائز، نہیں توڑنا چاہیے۔ تو عمار بن یاسر نے کہا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، اور جب تک زندہ ہوں اسلام پر قائم رہوں گا۔ یہی بات حضرت حذیفہ نے فرمائی کہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ میرا اللہ میرا رب ہے، محمد میرے نبی ہیں، اسلام میرا دین ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ لہذا یہود کو منہ کی کھانی پڑی۔ تو گویا کہ دو دعوے کیے یہود نے۔ ایک دعویٰ تو کیا تھا کہ یہودیت اسلام سے بہتر ہے، اور دوسرا دعویٰ کیا تھا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ اب پہلے دعوے پر تو دلیل پیش ہی نہیں کر سکے، کوئی ثبوت لا ہی نہیں سکے، کہاں سے لاتے کہ یہودیت کے اسلام سے بہتر ہونے پر کوئی ثبوت ہے ہی نہیں، تو اس پر تو قرآن نے بھی بات نہیں کی۔ البتہ جو انہوں نے کہا نا ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہاری خیر خواہی کی بات کرتے ہیں، تو اس کی قرآن نے تردید کر دی کہ جو یہود ہیں یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ تمہیں ورغلاتے ہیں، اور جو بھی ان کی کارستانیاں ہیں، جو بھی ان کی حرکتیں ہیں، اس کے پیچھے بنیادی سبب، بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو۔ اور یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے۔ اب حسد کیا تھا؟ ان کے ذہن میں تھا نا کہ نبی آخر الزماں جو بڑی عظمتوں برکتوں والے نبی ہیں وہ آخر میں تشریف لائیں گے۔ چونکہ نبوت بنی اسحاق میں چلی آ رہی تھی، بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی، تو ان کے ذہن میں تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہی ہوں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسماعیل میں قریش کے اندر سے نبوت کی بات چلی تو ضد میں آ گئے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید یہ سارے بگڑ گئے کہ سردار تو ہم ہیں، اگر ان کی بات کو مانا جائے گا ہماری سرداری کا کیا بنے گا؟ مشرکین نے بھی انکار کیا، اور ادھر جو اہل کتاب تھے وہ بھی آپ کے دشمن بن گئے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ دیکھو وہ تم سے بڑی لگی لپٹی چکنی چپٹی باتیں کرتے ہیں، جیسا کہ آج کے دور میں بھی عموماً، یہ میرا اپنا بھی تجزیہ ہے کہ خاص طور پر قادیانی، جو لوگ قادیانیوں سے ملتے ہیں ان کی سوچ اور ذہن قادیانیوں کے بارے میں بڑی مثبت ہو جاتی ہے۔ یار بڑے بااخلاق لوگ ہوتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی خرابی ان میں نظر نہیں۔ کتنے بندے ہم نے دیکھے پڑھے لکھے سمجھدار، بھائی وہ قادیانی ہے، بھائی ہے قادیانی لیکن کتنا اچھے اخلاق کا آدمی ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو میری اتنی مدد کرتا ہے۔ میری اپنی بھانجی ٹیوشن سینٹر ہے اس کی بچی بیمار ہوئی، تک بچی کی والدہ آئی، کتنے پیسے چاہیے؟ 50,000 میں دیتی ہوں، لاکھ میں دیتی ہوں، مزید کچھ چاہیے تو میں، چونکہ وہاں ان کے ہاں بھی درس کی گائے بگائے ترتیب چلتی رہتی ہے اور رابطے میں رہتی ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا جی کہ اس قسم کا معاملہ ہے، حالانکہ آج کے دور میں لوگ 5 روپے دینے کو تیار نہیں ہوتے، 50,000 کی آفر دے رہی ہے۔
میں نے کہا تھوڑا جانچ پڑتال تو کر لو، تو اس نے پھر بتایا مجھے کہ وہ تو لگتا ہے قادیانی ہے۔ اب بظاہر وہ اس طریقے سے ہی، یعنی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے، آپ کی ضروریات کو پورا کر کے، کیوں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر جو ہے نا، فقر غربت انسان کو کافر بنا دے۔ یعنی جب آپ کے گھر میں اناج نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے، تو پھر وہاں پر آپ اپنے ایمان کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی عیسائی کہے نا عیسائیت قبول کرو، ₹1,00,000 دوں گا، ہم فوراً قبول کر لیں گے۔ ہاں، اپنا ایمان اگر مضبوط ہو، نظریے پر قائم ہو، پھر تو الحمدللہ، نہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے، غربت انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ تو آج جتنے بھی ہمارے مضافات کے علاقے ہیں، ہمارے پنجاب اور دائیں بائیں قرب و جوار کے جو علاقے ہیں، وہاں پر قادیانیت اور عیسائیت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہ ان لوگوں کی غربت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کر کے، ان کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر کے، انہیں ورغلا کر، حتیٰ کہ باہر کے ویزے دے کر انہیں قادیانی بنا لیتے ہیں، انہیں عیسائی بنا لیتے ہیں۔ تو جب تک تعلق قرآن سے مضبوط نہیں ہوگا اور فکر آخرت نہیں ہوگی اور نظریاتی طور پہ ہم مضبوط مسلمان نہیں ہوں گے، تو یہ ہر لمحہ یہ کیفیات موجود ہیں کہ ہم بھی خدا نہ خواستہ بہک جائیں۔ آج چونکہ قرآن سے دوری ہے، لوگ دین سے دور ہیں، دین کے بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آج یہاں پر اشتہار لگے جی آج شعر و شاعری کی مجلس ہوگی، تو یہاں پر رش پڑ جائے گا، دور دراز سے گاڑیوں پہ لوگ آ جاتے ہیں، اور اگر ہم 100 مرتبہ بھی اعلان کریں یہاں پر اصلاحی بیان ہوگا تو 8-10 بندے ہی بیٹھیں گے، یعنی اب 8-10 بندے کل آبادی کا 0.5% بھی نہیں بنتے۔ تو جب یہ انحطاط ہوگا دینی اعتبار سے، تو پھر لوگوں کے پھسلنے میں، ورغلائے جانے میں، اغوا ہونے میں کیا شک رہ جائے گا؟ بڑی تیزی سے لوگ دائیں بائیں ہو جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ تو اس کا سب سے بہترین حل قرآن کے ساتھ تعلق، مضبوط بنیادوں پر قرآن کے سیکھنے سکھانے کا ماحول، اور خاص طور پر اپنی اولادوں کو اور نوجوانوں کو قرآن سے جوڑ لیا جائے۔ کیوں؟ ہم تو گزار بیٹھے جو گزر گئی، آئندہ نسلیں ہماری سخت خطرے میں ہیں۔ سوشل میڈیا، موبائل، انٹرنیٹ نے ان کو اتنا زیادہ، اب یوں سمجھ لیں، گمراہ کر دیا، بہکا دیا، وہ نئے نئے ٹرینڈ آج کل چل رہے ہیں کہ نوجوان طبقہ بالکل اپنی پٹری سے اتر چکا ہے، اور اگر آج ان کی فکر نہ کی گئی تو ہماری آئندہ نسلیں مرتد ہو جائیں گی، وہ دہریے بن جائیں گے، اور اللہ اس کے نبی کے باغی بن جائیں گے، اور جن کی نسلوں میں اللہ کے باغی پیدا ہو جائیں تو پھر نسلیں کہاں فلاح پائیں گی؟ تو اپنی نسلوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور ظاہر نسل پروان چڑھتی ہے ماں کی گود میں، تو اس اعتبار سے عورتوں کے اندر بھی ایک دین کا ماحول، دین کا رجحان پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی بچیاں ہوں گی، ان کی دینی تربیت، ان کو دین سکھائیں، ان کو دین کے رخ پہ ڈالیں کہ وہ آگے پھر نسلوں کی تربیت کریں گی، وگرنہ جو حالات چل رہے ہیں تو بنی اسرائیل کی ہم باتیں بھول جائیں گے۔ قرآن تو بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے نا، کیسے شرارتی لوگ ہیں، پروپیگنڈے والے لوگ ہیں، کیسے ان کی شرارتیں دین کو ختم کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہیں۔ تو جو آنے والا دور ہے وہ ان کی بھی سازشوں کو بھلا دے گا، کیونکہ آج بھی یہود کام کر رہا ہے نا، آج بھی عالمی معیشت پر، عالمی طاقتوں پر یہود کا قبضہ ہے۔ امریکہ اگرچہ خود کو عالمی طاقت تو کہتا ہے، لیکن وہ بھی اسرائیل کی گود میں بیٹھ کر سارے معاملات کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی یہود کا پورا کنٹرول ہے، یعنی پوری دنیا میں انڈائریکٹ یہود کنٹرول کر رہے ہیں پوری معیشت کو، اکانومی کو۔ آپ دیکھ نہیں رہے کبھی ڈالر کہاں جا رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے، کبھی کدھر جا رہا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے پورا ایک پروپیگنڈا، ایک پلان ہوتا ہے، اس کے تحت کہ کتنا ہم نے کس سے مفاد حاصل کرنا ہے، اور کس کا کتنا خون ہم نے چوسنا ہے، اور کس قوم کو ہم نے تباہ کرنا ہے، کن لوگوں کو ہم نے تباہ کرنا ہے، وہ پہلے سے پلان بنے ہوتے ہیں۔ اب اس وقت جو ہمارے ملک پاکستان کے حالات ہیں، انتہائی مشکل حالات ہیں، کٹھن مشکل ترین حالات ہیں، اور اس سب کے ذمہ دار ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، اور ہمارے سیاسی حکمران ہیں، وہ کسی جماعت کے بھی ہوں، کسی بھی جماعت کے۔ پاکستان کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، غیر ملکی ایجنڈے ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ ان کے معاملات طے پاتے ہیں، پھر انہی کے کہنے پر یہ الیکشن بھی ہوتے ہیں، انہی کے کہنے پر یہ پھر کوئی چیئرمین بنے گا، انہی کے کہنے پر کوئی وزیر اعظم بنے گا، صدر بنے گا، پہلے ادھر ڈیل کرنی ہے پھر ادھر معاملے کرنے۔ تو ان سے ہم کیا خیر کی امید رکھیں سوائے افراتفری کے، انارکی کے، خانہ جنگی کے؟ یہ لوگ اور کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ آپ دیکھ نہیں رہے اب کے حالات بھی، کوئی کس عنوان پہ نکلا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے، مار دھاڑ، نہ قانون کو دیکھا جا رہا۔ بھائی پارلیمانی ملک ہے، پارلیمانی ملک ہونے کے ہم دعوے دار ہیں، تو اپنے مسائل پارلیمنٹ میں کیوں نہیں حل کرتے؟ روڈوں پر کون سے مسائل حل ہو رہے ہیں؟
چوکوں چوراہوں پر کون سے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ یا تو پارلیمنٹ کو آگ لگا دو، پھر آج روڈوں پر بیٹھ کے فیصلے کرو۔ جب دعوے دار ہو کہ ہم ڈیموکریسی کو اور ہم جمہوریت کے علم بردار، اس کی ساری کارستانی تو پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، تو پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھو، مسائل کو حل کرو۔ عوام کو خواہ مخواہ انہوں نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے، کوئی کدھر سے نکل رہا ہے، کوئی کدھر سے نکل رہا ہے، کوئی کدھر سے نکل رہا ہے، تو یہ مسائل در مسائل پیش آ رہے ہیں، اور ان سب مسائل کا حل ایک کیا کہ ہم سچی توبہ کریں۔ ہمارے اعمال کی سزا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ہمیں اپنے اعمال کی سزا مل رہی ہے، جو ہم نے قرآن کو چھوڑا، اللہ کے دین کو چھوڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑا۔ حالانکہ ہم تو خیر امت بنے اسی بنیاد پر تھے کہ ہم اوروں کے لیے خیر کا کام کریں، تو اپنے لیے کتنا حکم سخت ہوگا؟ اپنے لیے بہتر ہوں گے تو اوروں کے لیے خیر کا کام کریں گے نا، اپنے لیے بہتر نہ ہو سکے تو اوروں کے لیے کیا خیر پھیلائیں گے ہم؟ تو ہم اپنی ہی ذات سے غافل ہو گئے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ تو جب تک ہم خود کو بیدار نہیں کریں گے اور یہ محنت دوبارہ اسی بنیاد پر نہیں کریں گے جو بنیاد اللہ کے نبی نے رکھی تھی کہ اپنی اصلاح اور اس بنیاد پر معاشرے کی اصلاح، تو اس وقت تک بہت مشکل ہے۔ انقلاب روڈیں بند کرنے کا نام نہیں ہے، لانگ مارچ کا نام نہیں ہے، انقلاب توڑ پھوڑ کا نام نہیں ہے، روڈیں بلاک کر دینا ان کا نام نہیں ہے۔ انقلاب کا لفظ قلب سے نکلا، قلب کہتے ہیں دل کو۔ انقلاب کا معنی دل کا بدل جانا، یعنی دل برائی سے خیر کی طرف بدل گیا تو یہ انقلاب ہے۔ میں اللہ کی بغاوت سے اللہ کے متبعین اور پیروکاروں میں آ گیا، یہ انقلاب ہے۔ یعنی گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پہ آنا، دل کو بدل دینا، دل کو دنیا سے بدل کر اللہ کے دین کی طرف لے آنا، یہ اصل انقلاب ہے۔ اور اس کے لیے بڑی محنت ہے، بڑی محنت لگتی ہے کہ زبان سے دل کا سفر بظاہر ایک بالشت ہے، لیکن طے کرنے میں کئی زمانے لگ جاتے ہیں کہ جو چیز آپ کی زبان پہ ہے وہ دل کے اندر بھی آ جائے، جس کو ایمان حقیقی کہا جاتا ہے۔ وگرنہ میں بھی زبان سے بڑی باتیں کرتا ہوں، لیکن اپنی جگہ پر مجھ سے بھی کتنے گناہ، کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو گئے کہ یہ بات تو نہ بنی نا، یہ نفاق کا درجہ ہے۔ جب تک جو زبان پہ ہے وہ دل میں نہیں اترے گا، اس وقت تک ایمان حقیقی کی لذت ہمیں نہیں مل سکتی۔ اور یہ سفر طے ہوگا اس قرآن کی برکت سے، کہ قرآن ہمیں سفر طے کرائے گا۔ یہی چیزیں اللہ نے ان آیات میں بیان فرمائیں، اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 104 اور آیت نمبر 105، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، مت کہو راعنا، وقولوا انظرنا، اور کہا کرو انظرنا، واسمعوا، اور یہ حکم غور سے سنو۔ یعنی اس کے ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بات فرمائی تو پہلی مرتبہ غور سے سن لیا کرو، تاکہ دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ذرا دوبارہ بتائیے گا۔ کیونکہ رائنا یا انظرنا اس وقت کہا جاتا تھا، ایک بات آپ نے ارشاد فرما دی، سمجھ نہیں آ سکی، اچھا رائنا دوبارہ بتا دیجئے، تو واسمعوا، پہلی بار ہی بات کو غور سے سن لیا کرو، تاکہ تمہیں دوبارہ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ یا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی سماعت فرما لیں، اور لوگوں سے خطاب ہے کہ تم بھی سن لو کہ اب تم نے رائنا نہیں کہنا بلکہ انظرنا کہنا ہے۔ کیوں؟ یہ پیغمبر کی عزت اور حرمت کا معاملہ ہے، اور پیغمبر کی حرمت اور پیغمبر کی عزت جو ہے وہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اللہ نے الفاظ تک کے بدلنے کا حکم دے دیا کہ جہاں بات پیغمبر کی حرمت کی آئے گی وہاں پر بڑا احتیاط کے ساتھ چلنا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، رہے کافر تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تم اس عذاب سے بچو۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہیں چاہتے وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وَلَا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ مشرکین چاہتے ہیں، کیا؟ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ، کہ تم پر کوئی بھلائی اترے، تم پر کوئی خیر اترے، مِن ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ نہیں چاہتے، یعنی تمہارا تو مکالمہ اہل کتاب سے ہے نا، لیکن جس طرح مشرکین کے بارے میں تمہیں پتہ ہے کہ وہ خیر خواہ نہیں ہیں، تو اسی طرح اہل کتاب بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ وہ نہیں چاہتے ہرگز کہ تم پر کوئی بھی خیر یا بھلائی اترے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اب پیغمبر یا نبوت، یہ نبی آخر الزماں آ گئے بنی اسماعیل کے اندر، تو اللہ ہے جو خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ جو ہے وہ بڑے فضل والا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ تو خلاصہ ان دو آیات کا میرے اور آپ کے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم
اپنے مزاج کو شریعت کے مزاج کے تابع کر دیں۔ اب رائنا بھی کہہ سکتے ہیں، انظرنا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن رائنا میں اپنے مزاج کا دخل ہے، جبکہ انظرنا میں اپنا مزاج شامل نہیں ہے، لہذا حکم دیا رائنا کو چھوڑ دو، انظرنا پہ آ جاؤ کہ یہ مزاج شریعت کے مطابق ہے۔ تو بعض چیزیں ہمیں بھی اپنے معاشرے میں ہوتی ہوئی بڑی اچھی لگتی ہیں، بظاہر رسمیں رواج ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں، ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن چونکہ خلاف شریعت ہیں، مزاج شریعت کے خلاف ہے، تو انہیں چھوڑ دو اور اس طرف آؤ جو مزاج شریعت کا ہے۔ رہے انکار کرنے والے، تو بعض تو وہ ہوتے ہیں جو اعتقادی انکار کرتے ہیں، دل سے انکار کو تو ہیں ہی کافر، لیکن ہم لوگ عملی انکار کر دیتے ہیں کہ جب ہم شریعت کے مزاج کو نہیں لیتے بلکہ اپنے یا اپنے برادری کے مزاج کو لے کے چلتے ہیں، تو یہ چیز ہمیں نقصان اور اللہ کے عذاب کی طرف لے کر جائے گی۔ باقی رہا معاملہ ایمان اور کفر کا، تو کافر کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، یہ بات طے شدہ ہے۔ کوئی کافر کسی مومن کا، اب قرآن کہہ رہا ہے، میری بات نہیں ہے، ہم جتنا مرضی یہود و نصارہ سے پیار محبت کی باتیں کریں، جتنے تعلقات بنائیں، جتنے مرضی گلے ملیں، قرآن نے جب کہا کہ کافر مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کی خیر کے اندر بھی کتنا جبر اور ظلم چھپا ہوگا، بالکل اس مٹھائی کے لڈو کی طرح کہ جس کے اندر زہر بھر دیا گیا ہو۔ ہے تو بڑا میٹھا، بڑا خوبصورت مٹھائی، لیکن اندر زہر ہے جو ہمارے لیے جان لیوا ہے۔ تو کفار سے تعلقات ایمان لیوا ہیں، جان کا جانا اتنا بڑا خطرہ نہیں جتنا ایمان کا جانا خطرہ ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنی شریعت اور اپنے اسلام پر استقامت سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔